पंजतन पाक कहा जाता है, तो इससे कौन कौन सी मुक़द्दस हस्तियाँ मुराद हैं? और एक शेर पढ़ा जाता है, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वबनाहुमा वल-फ़ातिमा। इसका तर्जमा क्या है? इनमें किन किन हस्तियों का तज़किरा है और क्या ये शेर किसी वजीफ़े में भी इस्तेमाल होता है? इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। पंजतन पाक, इससे मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हज़रत मौला अली, बीबी फातिमा और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिम रिदवान, ये पंजतन पाक। पंज माने पाँच, तन माने बदन या अफराद, और पाक ये एक ताज़ीम का लफ्ज़ है। तो यूँ पंजतन पाक से ये मुराद होता है। अलबत्ता ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार यार उलमा अहले सुन्नत इन हस्तियों को भी पंजतन पाक फरमाते हैं। वो पंजतन पाक तो हैं जो मैंने बयान किए, तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन ये भी पंजतन पाक है। अगरचे मारूफ नहीं है, लेकिन ये कि अगर इनको भी पंजतन पाक हम कहें तो हक हक हक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाकी वो जो रुबाई के बारे में मुफ्ती साहब इरशाद फरमा दें। ये तो आप बताते थे ना कि आप जब वबा या इस तरह का कोई मामला होता था तो शायद आपने इरशाद फरमाया था एक दफ़ा कि आप अपने बचपन में या जवानी में इसको गलियों वगैरह के अंदर पढ़ा करते थे। सही है, कोई पता नहीं क्या वबा फैली थी, मैं भूल गया। एक वबा फैली थी तो हम बचपन में ली खमसतुन फी बिहा हर्रल वबा, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा, हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। ये हम पढ़ा करते थे और फिर चौराहे पे जाके अजाने देते थे। सही आपने याद रखा है। तो इसके माना भी पूछे ना, तो मेरे लिए पांच हस्तियां हैं, इसका तर्जमा है, मेरे लिए पांच हस्तियां हैं जिनके जरिए तोड़ कर रख देने वाली वबा की गर्मी बुझाता हूँ। और वो पांच हस्तियां ये हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दोनों साहिबजादे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा, हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की सगरा कली जिसमें हुसैन और हसन को सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। जब कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, जैसे बारिशें रुकती ना हो या जलजले की कोई तरह कैफियत हों, जैसे बार बार झटके आते हैं, या कोई बीमारी फैले जैसे कि कोरोना का दौर था, तो ऐसे मौके पर अगर
جو صحیح پڑھ سکتے ہوں ایسے اسلامی بھائی مل کر اگر اس طرح گلیوں میں پڑھیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اسی آواز سے، نہیں آدھی رات کو، تو ایسے موقع پر کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اگر یہ پڑھاتے رہیں، ابھی چوراہے پہ جا کر اذان دیں تو انشاءاللہ یہ آفت مصیبت ٹل سکتی ہے۔ اس کے ہیں فضائل ہیں اس کے، مگر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، شاید ہو سکتا ہے فتح اور رضویہ میں ہی ہوں گے اس کے فضائل، یا اور کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں۔ یہ بہت مبارک نام ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہو سکتا ہے وبا چلی بھی گئی ہو، اب مجھے زیادہ یاد نہیں ہے۔ یہ برابر یاد آیا کہ ہم پڑھتے تھے اور اذانیں دیتے تھے۔ ایک میں نے کئی بار اذان دی تو اذان ایک دے، باقی سب مل کر کورس کی شکل میں ایک پڑھائے، تو اس طرح لی خمستن سب پڑھتے تھے، لی خمستن اس طرح، اتفی بہا اس طرح، ایک مطلب شوق ہو گیا تھا پڑھنے کا، جس کو بولتے ہیں نا مزہ آتا تھا، بچے تھے تو ہم گھومتے تھے گلیوں میں، اور کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا۔ وہ دور بڑا عشاق کا دور تھا، اہل محبت کا دور تھا، کہ کوئی مطلب کسی نے ہم کو کبھی ٹوکا نہیں، روکا نہیں، بلکہ لوگوں نے اپریشیٹ ہی کیا ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ لوگ کیا کریں سلوک پڑھنے والوں سے، لیکن چند افراد مل کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ کوئی کڑکڑ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ اللہ کا نام ہے، ایک ذکر ہے، یہ بھی ذکری کی کیفیت ہے اور دعا ہے یہ، اور بہت ہی اچھے اور پاکیزہ ہستیوں کے اس میں وسیلے پیش کیے گئے ہیں۔ ان کے وسیلے سے دعا کیسے رد ہو سکتی ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، مولا علی کا وسیلہ، ان کے دونوں شہزادوں کا وسیلہ، امام حسن حسین کا اور بی بی فاطمہ کا وسیلہ، یہ کتنے پیارے وسیلے ہیں اس دعا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت پاکستان میں بارشوں کا جو بیان ہے، اسپیشلی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں جو بارشوں کی وجہ سے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، کئی لوگ بارشوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور بھی کئی مسائل اور پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا وہاں بھی آپس میں مل کر اس طرح کا وظیفہ وغیرہ ہو تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ کرم ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ اسپیل جو ہے بارشوں کا، یہ جو پاکستان کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کافی بعض اوقات مطلب ڈرانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی فرما دیں اور دعا بھی کر دیں اللہ پاک خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الأودیہ ومنابت الشجر۔ اے اللہ ہماری بستی کے بجائے ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، یا اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما۔ یا اللہ پاک پنجاب میں جو بتایا گیا، یا جہاں جہاں اس وقت بارشوں کا، شدید بارشوں کا سلسلہ ہے، پروردگار وہاں پر یہ بارشیں تھم جائیں اور رحمت ہو، زحمت نہ ہو، اور ان کے ذریعے مطلب مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، مویشی نہ ضائع ہوں، مال اموال اور عمارات کی حفاظتیں ہوں، اور لوگوں کی بھی حفاظت ہو۔ یا اللہ پاک رحمت کی نظر ہو، جب بھی بارش برسے تو ہم پر رحمت کی برسے۔ حقیقت میں ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ پتھر برسیں تب بھی کم ہے، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کے سوا کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہم تیرے سوا کس کے در پر پناہ مانگ سکتے ہیں؟ مولا کریم ہمیں پناہ عطا کر دے اور یہ بارشیں جو ہیں یہ تھم جائیں۔